نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ حلال کیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں جماع کرنا اپنی بیویوں سے، وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ اللہ جانتا ہے کہ تحقیق تم خیانت کرتے ہو اپنے نفسوں میں، پس رجوع کیا اس نے تم پر اور معاف کر دیا تمہیں، پس اب مباشرت کرو ان بیویوں سے اور طلب کرو وہ چیز جو لکھ دی ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے صبح میں سے، پھر پورا کرو روزہ رات تک، اور نہ مباشرت کرو ان عورتوں سے اس حال میں کہ تم معتکف ہو مساجد میں۔ یہ حدیں ہیں اللہ کی، پس نہ قریب جاؤ ان کے۔ اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ پاک اپنی آیات کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ برادران محترم، چند باتیں اس آیت کے اندر سمجھنے کی ہیں، انتہائی اہم ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ قرآن کریم اس آیت کریمہ میں ایک حکم شرعی کو امت کے لیے یا انسانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے حلال قرار دے رہا ہے لفظ احل کے ساتھ۔ اور وہ کون سی چیز ہے جس کو حلال کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے رفث حلال ہے۔ رفث کے لغت میں کئی معنی آتے ہیں، لیکن جمہور مفسرین کرام کا اتفاق ہے کہ اس آیت کریمہ میں رفث کا معنی جماع کا معنی ہے، اپنی منکوحہ بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا، یعنی بیوی کے ساتھ رمضان کی راتوں میں مباشرت کرنے کو حلال کر دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت کے نزول سے پہلے رمضان کی راتوں میں اپنی منکوحہ بیوی سے مباشرت حرام تھی تو حلال کیا جا رہا ہے نا۔ اگر حرمت نہ ہو تو حلت کا کیا معنی ہے؟ کوئی معنی نہیں ہے۔ تو حلال کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے یہ عمل اہل ایمان کے لیے رمضان کے ان اوقات میں راتوں میں حرام تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ حرام تھا تو قرآن کریم کی کس آیت میں اس کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے؟ میرے بھائیو، یاد رکھنا پورے قرآن کریم میں یہ حرمت والا حکم اللہ نے بیان نہیں کیا ہے، اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی حدیث طیبہ اور سنت بھی اس انسانیت کے لیے حجت ہے۔ اگر حدیث کو نہیں مانو گے تو کتنے دینی احکام ہیں، شرعی احکام ہیں کہ ان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو اس عمل کا حلال ہونا تو ثابت ہو رہا ہے، لیکن اس عمل کی حرمت قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ بخاری شریف میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں،
ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق رمضان کے اندر ابتدائے اسلام میں یا جب روزوں کی فرضیت ہوئی تو رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی کے ساتھ بھی ہم بستر ہونا حرام تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ حرمت قرآن سے نہیں حدیث سے ثابت ہے۔ یہ حرمت کہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مباشرت حرام، یہ حرمت والا حکم قرآن کی آیت سے نہیں بلکہ حدیث رسول سے ثابت ہے۔ تو حدیث رسول بھی امت کے لیے حجت ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں تعبیر کر رہے ہیں کہ حرام تھا تو تم کیا کر رہے تھے کہ کنتم تختانون انفسکم، تم اپنے نفسوں کے بارے میں اس حکم میں خیانت کے مرتکب ہو رہے تھے۔ کل جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ بعض صحابہ اس چیز کی حرمت کے باوجود اس فعل کے مرتکب ہو گئے۔ ان میں حضرت عمر بن خطاب کا نام بھی آتا ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا نام بھی آتا ہے۔ پھر آ کر خود توبہ کی، حضور سے استغفار اور دعا کی درخواست کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو حرمت والا حکم تھا وہ بھی حکم الہی تھا، اللہ کا قانون، اللہ کا حکم تھا، لیکن امت کے لیے ثابت براہ راست آیت قرآنی سے نہیں تھا بلکہ اس کا ثبوت حدیث رسول سے تھا۔ بات آئی سمجھ؟ اب اس حدیث رسول سے ثابت ہونے والے حکم کو قرآن کی اس آیت سے منسوخ کیا جا رہا ہے امت کی رعایت کے لیے، امت کی سہولت کے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسا حکم شرعی جو حدیث سے ثابت ہو تو اس کا نسخ قرآن سے جائز ہے، اس کا نسخ قرآن سے جائز۔ اب یہ حرمت والا حکم منسوخ، اب امت کے لیے قانون کیا ہے کہ رمضان کی راتوں میں اپنی منقوہ بیوی سے انسان کا ہم بستر ہونا، جمع کرنا حلال۔ ایک بات اس سے حجیت حدیث ثابت ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی کا آپس کا جو قربت کا تعلق ہے قرآن نے بڑے عجیب اور بلیغ پیرائے میں اس کو بیان کیا ہے۔ مردوں سے کیا کہا؟ تم ان عورتوں کا لباس ہو اور وہ بیویاں تمہارا مردوں کا لباس ہیں۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ لباس وہ چیز ہے کہ جس سے انسان ظاہری زینت اختیار کرتا ہے اور ستر عورت کا کام دیتا ہے۔ لباس اور بندے کے جسم کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہیں ہوتی، بغیر حائل کے، بغیر رکاوٹ کے بندہ اس سے منفعت حاصل کرتا ہے۔ یعنی لباس کا ملبوس کے ساتھ بلا واسطہ تعلق ہوتا ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی تعلق کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ جس طرح لباس کا ملبوس کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، خامند کا اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح بلا واسطہ بلا حائل تعلق ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے تحت حضرات محدثین اور مفسرین کرام فرماتے ہیں، حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب میاں بیوی، خامند اور بیوی ایک دوسرے کے ہمراز ہیں تو شریعت ان کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ خامند اپنی بیوی کی راز کی باتیں جو صرف خامند کے لیے حلال ہیں، ان راز کی باتوں کو خامند اٹھا کے دوسری اپنی ہم نشین اور ہم مجلس لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دے، یا عورت اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھے تو اپنے خامند کے راز بیان کرنا شروع کر دے۔ تو خامند کو بیوی کے راز بیان کرنا اور بیوی کو خامند کے راز بیان کرنا اپنی اپنی مجالس کے اندر جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ راز کو راز رہنے دیں، اپنے جو قرب کے تعلقات ہیں جو شریعت نے ان کے لیے ایک حد بندی کی ہے، اسی حد بندی کے اندر رہیں گے تو یہ ایک چیز نیکی اور عبادت ہوگی۔ حتیٰ کہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ جو شخص اپنی منقوہ بیوی سے اپنی طبی خواہش پوری کرتا ہے، اس کے ساتھ ہم بستر ہوتا ہے، تو فرمایا اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ توجہ کرنا، سننا، اس عمل پر بھی اس کو کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ اب صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ،
یہ تو انسان کی خواہش طبیعت ہے، طبیعی خواہش ہے کہ اس میں شہوت رکھی ہے، اس شہوت کی تکمیل ہوتی ہے، اس پر بھی ثواب۔ رسول اللہ کا جواب سنیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہاں بھی اس پر ثواب ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ اگر یہ خواہش بندہ اپنی منکوحہ بیوی کے علاوہ کسی غیر منکوحہ عورت کے ساتھ پوری کرتا تو زنا حرام فعل کا مرتکب ہونے کی وجہ سے مجرم بنتا، گناہ گار ہوتا؟ فرمایا ہاں بالکل۔ فرمایا اگر غیر منکوحہ کے ساتھ یہ عمل کرنے سے گناہ گار ہے تو اپنی منکوحہ بیوی کے ساتھ یہ عمل کرنے سے ثواب کا حقدار کیوں نہیں ہے؟ تو گویا اس نے شریعت کے دائرے میں رہ کر اللہ کے دیے وہ قانون کی پابندی کر کے اپنی خواہش کی تکمیل کی ہے۔ خواہش کی تکمیل بھی ہے، ساتھ ساتھ نیکی اور عبادت بھی ہے کہ انسان حرام سے بچ رہا ہے اور حلال کے راستے کو اختیار کر رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کے ان حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی دائرے میں چلیں تاکہ ہمارے ایمان کا بھی تحفظ ہو، اعمال کا بھی تحفظ ہو، اور ان اعمال کے بدلے میں اللہ کے ہاں ہم اجر اور ثواب کے بھی مستحق ہو جائیں۔ دو باتیں۔ تیسری بات، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ یہ جو حرمت والا قانون تھا، جب بعض صحابہ سے اس میں غلطی صادر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے اس معاملے میں حرمت والے قانون کے خیانت کے مرتکب ہو رہے ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا فرمایا؟ تاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر رجوع فرمایا، وعفا عنکم، تمہاری اس خیانت کو معاف کر دیا۔ اب صحابہ کی اس غلطی کو، اس خطا کو اللہ فرماتے ہیں میں نے معاف کر دیا۔ جب خدا نے معاف کر دیا تو اب امت کو حق نہیں ہے کہ صحابہ پر ان امور کو لے کر تان و تشریح شروع کر دے۔ قطعاً کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ چوتھی بات فرمایا فلا نباشروہن، کہ اب جب رمضان کی راتوں میں بیویوں کے ساتھ یہ عمل حلال کیا گیا، اب ان کے ساتھ مباشرت کرو۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے اس بیوی ایک نعمت کی شکل میں انسان کو عطا کی ہے، جس میں خواہش کی تکمیل بھی ہوتی ہے، اور اس میں صرف انسان شہوت رانی کا ارادہ نہ کرے کہ میری شہوت پوری ہو رہی، نہیں، بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے اصول کے مطابق کہ اس سے نیک اولاد کے حصول کی تمنا کرے، نیک اولاد کے حصول کی، کہ اس واسطے سے اللہ تعالیٰ نے قانون فطرت بنایا ہے کہ اس راستے سے تمہیں اولاد ملنی ہے، بیٹا ملنا ہے، بیٹی ملنی ہے، آگے خاندان اور نسل چلنی ہے۔ تو صرف شہوت رانی کا ارادہ نہ ہو، نیک اولاد کے حصول کا ارادہ اور تمنا ہو۔ اس کے لیے انسان یہ بیوی کے ساتھ یہ جائز تعلق استعمال کرے۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، وہ چیز طلب کرو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ اللہ نے مقدر میں لکھی ہے تو اولاد ملے گی، اگر نہیں لکھی تو نہیں ملے گی۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ بیٹیاں دے، یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ چاہے تو بیٹے دے، چاہے تو صرف بیٹیاں دے، چاہے تو ایک ہی ماں باپ سے بیٹے بھی دے بیٹیاں بھی دے، چاہے تو دونوں کو بانچھ کر دے، ساری زندگی تمنا کر کر کے عاجز آ جائیں، کوئی بچہ ہی نہ ملے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبوبہ حضرت عائشہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، نہ نرینہ نہ جناب بیٹی، صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے اولاد دی ہے، اور ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ سے، باقی 9 بیویوں سے کوئی اولاد نہیں حضور کی۔ تو اولاد دینا نہ دینا یہ بندے کا کام اور اختیار نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا فعل ہے، اور اللہ سے انسان طلب کر کے اس عمل کو انجام دے تو اللہ تعالیٰ مقدر میں ہوگا تو ضرور۔ آگے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، کہ رات کے رمضان کی راتوں میں اب کھانا پینا جو ممنوع تھا اب تمہیں اجازت ہے، ساری رات کھاتے پیتے رہو۔ آخری حد کہاں ہے؟ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، سفید دھاگا، سفید دھاری سیاہ دھاری سے جدا ہو جائے۔ بخاری شریف میں آتا ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت نازل، ہم دیکھو میرے بھائی صحابہ ہیں، اہل لسان ہیں، لیکن قرآن کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکے جب تک رسول اللہ نے وضاحت نہیں کی۔ حضرت عدی کیا کرتے ہیں؟ ایک سفید دھاگا لیتے ہیں، ایک سیاہ دھاگا لیتے ہیں،
اپنا جو تکیہ تھا رات سوتے تھے اس کے نیچے رکھ لیے. اب سحری کے وقت اٹھے، بجلیاں اور یہ چیزیں تو ہوتی نہیں تھیں. اب دیکھ رہے ہیں کہ سیاہ دھاگے میں اور سفید دھاگے میں امتیاز اور فرق کس وقت ہوتا ہے. اس وقت تک کھاتے پیتے رہے، اتنی روشنی ہو گئی کہ اس میں امتیاز ہو گیا کہ یہ سفید ہے، یہ کیا ہے، سیاہ ہے. تو پھر کھانا پینا بند کیا. صبح آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے تو اس آیت کے تحت ایک سفید دھاگا لیا ہے، ایک سیاہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا. حضور مسکرا دیے، فرمایا عدی تیرا تکیہ اتنا بڑا ہے جس نے مشرق و مغرب کو سنبھال لیا ہے، مشرق و مغرب اس میں سما گئی. وہ اللہ کے بندے، یہ خیط ابیض سے مراد یہ دھاگے نہیں ہیں، قرآن کی ایک تعبیر ہے. خیط ابیض سے مراد صبح صادق کی روشنی ہے اور خیط اسود سے مراد رات کی سیاہی ہے. یہ مراد ہے، کوئی دھاگے مراد نہیں ہے یہاں. کیا مانا کہ جب تلک رات کی تاریکی ہے تو کھاتے پیتے رہو، جب صبح صادق افق پہ نمایاں ہو جائے تو بس کھانا پینا بند، بریک لگا دو. یہ مطلب ہے آیت کریمہ کا. یہ حد فاصل قرآن نے ذکر کر دی کہ جب صبح صادق کا یقین ہو جائے اب کھانا پینا بند، مباشرت ختم، روزے کا حکم شروع ہو گیا. یہ روزے کی ابتدا ہے. اور انتہا آگے فرمایا، انتہا کہ کھاتے پیتے رہو. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو. جب یہ سورج غروب ہو تو اس وقت روزہ افطار کر لو. اب صوم شرعی کی ابتدا صبح صادق سے ہوتی ہے، فجر صادق سے، اور انتہا غروب آفتاب تک ہوتی ہے. یہ ہے صوم شرعی. صوم شرعی کا وقت قرآن کریم نے اس کی وضاحت فرما لی. آگے فرمائے ولا تباشروہن. یہ دوسرا حکم ہے اعتکاف کے متعلق. زندگی باقی تو کل کے سبق میں انشاءاللہ اس اعتکاف کے متعلق جو احکام ہیں اس پر درس ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.